ہماری آنکھ ایک الگ دنیا میں کھلی اور سب کچھ رک سا گیا۔ امریکہ اب سب سے طاقتور ملک نہیں رہا۔ اگر ہمارے اندر یہ وائرس چلا گیا السلام علیکم۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ہم ایک دنیا میں سوئے اور پھر اچانک جب جاگے تو بن بتائے پوری دنیا ہی بدل چکی تھی۔ ہماری آنکھ ایک الگ دنیا میں کھلی اور سب کچھ رک سا گیا۔ اچانک یورپ کی امیگریشن اب شاید کسی کا خواب نہیں رہا۔ امریکہ اب سب سے طاقتور ملک نہیں رہا۔ پیرس اب رومانٹک نہیں رہا۔ نیو یارک ایکسائٹنگ نہیں رہا۔ چائنا کی دیوار اب کوئی قلعہ نہیں ہے، کوئی مسٹری نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ نے نمازی کھو دی ہے اور تمام مساجد جو ہیں وہ سونی ہو کے رہ گئی۔ گرجا گھر، دیگر عبادت گاہوں نے بھی اپنے اپنے دروازے بند کر دیے۔ مندروں میں تالے لگ گئے۔ سب موت سے گھبرائے ہوئے تھے اور سب کو ایک ساتھ یہ اندازہ ہوا کہ زمین پر انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہی اور یہ صرف ایک سکور بورڈ بن کر رہ گئے۔ اچانک ساری جنگیں بند ہو گئی ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات ختم ہو گئے، قتل و غارت رک گیا، قاتل و مقتول انسان آسمان کے انصاف کے سامنے اشتہاری بن گئے۔ ایک وائرس کی وجہ سے، ایک ایسے وائرس کی وجہ سے جسے آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، اچانک سکون، ملنا جلنا، گلے ملنا، بوسہ دینا یہ خطرناک ترین ہتھیاروں میں بدل گئے۔ لوگ اپنے پیاروں کے جنازوں میں شامل ہونے اور انہیں غسل دے کے قبر میں اتارنے سے کترانے لگے۔ موت، ماتم، تعزیت سب کچھ بدل گیا۔ انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس کے باوجود ایسا بھی بھلا کبھی تھا کہ ہزاروں لوگ مر رہے ہوں اور رابطے تعزیت اور اظہار افسوس کرنے والا پاس نہ آئے؟ کیا یہ عجیب ہوا کہ اپنے پیارے عزیزوں اور دوستوں سے دور رہنا ہی محبت کا اظہار بن گیا۔ اچانک ہم نے محسوس کیا کہ طاقت، خوبصورتی، دولت اور ہتھیاروں کی کوئی حقیقی قیمت نہیں، اور یہ ہماری سب سے بڑی پریشانی بن گئی کہ اگر ہمارے اندر یہ وائرس چلا گیا ہے تو کیا ہمارے پاس وافر مقدار میں آکسیجن بھی موجود ہے کہ نہیں؟ وینٹیلیٹرز کی اہمیت توپوں سے اور جہازوں سے اور آبدوزوں سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ زندگی کی تمام سہولتیں رک گئیں۔ ہوائی اڈے، اسکول، یونیورسٹیز، سپورٹس کلبز، ریسٹورنٹس، کیفیز، جتنی ایکسائٹنگ چیزیں تھیں بند ہو گئیں۔ نہ ایئرپورٹ سے مسافر ہیں، نہ اسکولز اور کالجز میں بچے ہیں، بازار ویران ہیں، کھیل کے میدان سنسان ہیں۔ اچانک ہمیں احساس ہوا کہ مصروف ترین زندگی، بہت زیادہ کام، بازار، شاپنگ مالز، سینماز، سپورٹس اور سماجی محفلوں کے بغیر بھی زندگی چل سکتی ہے۔ جسم فروشی، شراب خانے، جوئے خانے یہ سب بند ہو گئے، ان کے اڈے بند ہو گئے۔ دنیا ہمارے بغیر اب زیادہ صاف، خوبصورت اور پاکیزہ لگ رہی ہے۔ ماحول بہتر ہو رہا ہے۔ اوزون لیئر کا سراغ جو ہے وہ بھرنا شروع ہو گیا ہے، اور جب ہم گھروں میں رضاکارانہ طور پہ یا خوف سے قید ہوئے تو ہرن اور جنگلی بکرے انتہائی پرآسائش گلیوں کے گرد دوڑنے لگے جیسے انہیں ہم سے آزادی مل گئی ہو۔ انسانوں کو اب احساس ہوا کہ جانور چڑیا گھر میں کیا محسوس کرتے ہوں گے۔ آج کل بڑی تنہائی ہے۔ وہ جن کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس بھی بے پناہ وقت ہے۔ وہ جب غصہ آتا ہے تو اس کیفیت پہ غور کرنے کے لیے فراغت کے کئی پل ہیں۔ پوری دنیا کو جو سوچنے اور غور کرنے کا موقع ملا ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ملا۔ آسمان کا رنگ بدل چکا ہے، دھوپ اور سورج میں فرق پڑ گیا ہے۔ سورج زیادہ چمکدار ہو گیا ہے۔ دنیا بھر میں اربوں افراد گھروں تک محدود ہونے سے ہمارے سیارے زمین کی حرکت کرنے کے انداز پہ بھی فرق پڑ رہا ہے، اور زمین پہلے کی نسبت بہت کم ہل رہی ہے۔ انسانی سرگرمیاں در حقیقت پس منظر میں شور کی طرح ہے، بیک گراؤنڈ جب ہوتا ہے نا ساؤنڈ، اس کی طرح، کہ جس کی وجہ سے یہ سننے میں دشواری ہوتی ہے کہ ہماری زمین میں قدرتی طور پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اب ہم زمین کی آواز بھی سن سکتے ہیں جو شاید کہہ رہی ہے کہ اس کو بھی سکون درکار ہے، اسے بھی چھٹی چاہیے، اس کو بھی کوئی ویکنڈ چاہیے۔ اور اگر انسانوں کو سمجھ نہیں آئے گا تو پھر اسے چھٹی کرانا آتی ہے۔ بڑے بڑے فرعونوں کے پیچھے لوگ چھپے رہتے تھے، ان کا کام ہی یہ تھا کہ جہاں پہ کوئی فرعون ہو اپنے آپ کو وہ اس کے ساتھ ہی کھڑے ہو کے ناقابل تسخیر سمجھنے لگتے۔ یہ شخص اس کے کان میں کہے تم جتنے بھی طاقتور صحیح مگر لافانی نہیں۔ ہمیں قدرت نے بھی کئی بار یہ یاد دہانی کرا دی، کبھی زلزلوں، کبھی طوفانوں، کبھی ہماری اپنی پیدا کردہ جنگوں سے، مگر ہم نے سنا ہی کب، اور پھر اس دنیا میں ہی مگن ہو جاتے ہیں۔ اس نادیدہ جرمز یا وائرس کی وجہ سے اس کی مار جھیلنے کے بعد تو لگتا ہے کہ دنیا ویسی نہیں رہے گی جیسے پہلے تھی۔ ہم نہ بھی چاہیں تو تب بھی
پہلے جو لوگ ہانگ کانگ، سنگاپور، فرانس، اٹلی اور امریکہ کے خواب دیکھتے تھے نا، اب انہیں اپنا گھر، اپنا وطن محبوب اور محفوظ نظر آنے لگا ہے۔ اور ہمیں سبق ملا ہے کہ امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہرگز نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ لاچار نظر آ رہا ہے اس وقت۔ تو وبا نے ہماری طرز زندگی، رویے، عادات اور اطوار اور معمولات کو یکدم بدل کے رکھ دیا۔ ایک حقیر سے وائرس نے ساری دنیا کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ دھرتی میں جنبش تک نہیں ہوئی، لیکن ایک وائرس جو کہ نظر نہیں آتا، اس کے زلزلے نے پورے کرۂ ارض کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس وبا نے کیا سکھایا؟ ہم فاسٹ فوڈ اور غیر ضروری سرگرمیوں کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، ہم گاڑیوں کے بغیر بھی چل سکتے ہیں، پلازاز، اسکائی اسکریپرز، انڈر پاسز اور ہیڈ بریجز اور انڈر ہیڈ اوور ہیڈ بریجز اور یہ سڑکیں اور پل، یہ ان سے بہت زیادہ ہسپتالوں کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ اور دولت کی ہوس انسان سے زیادہ انسان کی بقا جو ہے وہ اہم ہے۔ پہلی بار انسانوں کو احساس ہوا ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری فیملی، ہمارے گھر والے، والدین، بہن بھائی، بیوی بچے، ان کی اہمیت کس قدر ہے۔ اس وبا نے تو یہ بھی احساس دلا دیا کہ حکومتیں اپنی عوام کے لیے اگر کچھ کرنا چاہیں تو کیا کچھ کر سکتی ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ابھی تو کورونا نے صرف انسانی رویے، سماجی آداب، ریاستی نظام اور اقتصادی انفراسٹرکچر پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ جب یہ طوفان تھمے گا تو پوری دنیا کا نقشہ بدل چکا ہوگا۔ قطع نظر اس کے کہ یہ وبا قدرتی ہے یا اس کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ ہے، میرے خیال میں تو یہ ایک پیغام ہے کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں کے بغیر زمین میں پانی، آسمان اور ہوا سب ٹھیک ہے۔ دنیا آپ کے بغیر بھی جاری ہے، اور جب آپ زندگی میں واپس آ جائیں گے تو کبھی یہ مت بھولنا کہ آپ یہاں پہ مہمان ہیں، اور اب آپ اس زمین کے مالک نہیں ہیں، آپ صرف اور صرف مہمان ہیں۔ اور اگر آپ قدرت کے ساتھ حد سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کریں گے یا نیچر کے ساتھ، تو پھر نیچر بھی کچھ کر سکتی ہے، اور جب نیچر کرے گی نا تو پھر ایک اندیکھا وائرس جو ہے وہ ہمیں خوف سے ہی مار دے گا۔ سوچنے کی بات ہے، سوچئے گا جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا، جب چیزیں نارمل ہوں گی، تو کتنی دیر آپ یہ بات یاد رکھیں گے جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔